الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں، عمران زبیر ہیں لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر دوران نماز آنسو جاری ہو جائیں اور وجہ خوف خدا نہ ہو، کوئی اور ہو، تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی، کوئی حرج نہیں۔ کوئی اور وجہ بھی ہو تو چلو حلیہ تو بن جاتا ہے اچھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جو نماز پڑھتے تھے تو اس میں ملتا ہے کہ آپ بعض اوقات اس قدر گریہ فرماتے تھے کہ ریش مبارک تر ہو کر سینے اثر پہ آنسو گرنے لگتے تھے، تو اس لیے آنسو آنے سے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ چلو کسی وجہ سے آئے تو صحیح، آئے تو صحیح۔ اچھا، ایک چیز کی مجھے اس سوال میں سمجھ نہیں آئی کہ نماز پڑھ رہا ہے اور خوف کسی اور کا ہے۔ نہیں، خوف کی بات نہیں، بات ریزن کی ہے، دکھ کی ہے۔ کسی اور نے کوئی دکھ دیا تو یہ جو آنسو نکلتے ہیں یہ دکھ سے نکلتے ہیں، خوف سے نہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آنسو کا مین ریزن جو ہوتا ہے وہ اندر کا دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کسی بات سے ایذا پہنچی، کوئی نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، جو اندر دکھ ہوتا ہے وہ آنسو کا سبب بنتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ ایک فطری ایک سسٹم ہے، آنکھوں سے پانی، ہر وقت آنکھوں میں پانی رہتا ہے، لیکن اس کا ایک رگ سی اندر جاتی ہے اور وہ حلق میں گرتا رہتا ہے۔ آنکھ میں ہر لمحہ تازہ پانی آتا رہتا ہے اور حلق میں گرتا رہتا ہے۔ اچھا، آنکھ کبھی خشک نہیں ہوتی، اور خشک ہو جائے تو پھر دیکھتی نہیں۔ ہے، بالکل صحیح۔ تو جب کوئی کیفیت دکھ کی آتی ہے تو وہ جو رگ اندر جاتی ہے، پانی اندر لے جاتی ہے، وہ سکڑ جاتی ہے۔ صحیح، وہ پانی بجائے اندر جانے کے باہر بہنا شروع ہو جائے، جسے ہم آنسو کہتے ہیں۔ ایسے ہی تو یہ دکھ سے آتے ہیں۔ چلو کسی دکھ سے اللہ کے کریم کے سامنے دکھی ہو کر تو کھڑا ہوا، پھر بھی اچھا، پھر بھی اچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی ایک اور سوال، مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے اور انسان کے دل میں اضطراب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ایک ہی چیز مصیبت بھی بن جاتی ہے، وہی چیز آزمائش بھی بن جاتی ہے، بندے کی حیثیت کے مطابق۔ صحیح۔ اللہ کی طرف سے جو چیزیں بطور مصیبت آتی ہیں وہ کافر یا بے دین پر بطور مصیبت، بطور ایذا، اسے عقوبت کہتے ہیں، سزا کے طور پر آتی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مومن پر جو آتی ہیں تو وہ تلافی معافات بن جاتی ہیں، یعنی جو اس سے خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخار آ گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو وہ تلافی معافات بن جاتی ہے۔ اگر ایمان درست ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو اس کی بہت سی خطائیں اس کے بدلے معاف ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ نیک لوگوں پر، اللہ کے مقرب بندوں پر جب مصیبت آتی ہے وہ ترقی درجات بن جاتی ہے۔ صحیح۔ بعض مقامات قرب ایسے ہیں کہ جو بغیر مصیبت سہے وہ طے نہیں ہوتے۔ جیسے آپ سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی مثال ہے کہ شہید ہونے کے لیے، شہادت پانے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ بے شک۔ یعنی آپ ایک مصیبت سے گزریں گے، قتل ہوں گے تو شہید ہوں گے۔ صحیح۔ اسی طرح بہت سے مقامات قرب ایسے ہیں کہ جو مصیبتوں سے گزر کر نصیب ہوتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہیں۔
وہی مصیبت جو عام مسلمان پہ آتی ہے تلافی مافات کا سبب مافات، بن جاتی ہے، صحیح، اور وہی جب بدکار یا کافر پہ آتی ہے تو از قسم عقوبات بتاؤ سزا ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، تو وہ اگر ایمان ہے تو آزمائش بن جاتی ہے کہ اس میں شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیسے بسر کرتا ہے، اللہ سے اور قریب ہوتا ہے یا دور جاتا ہے، یہ آزمائش صحیح، ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو بھگت رہا ہے، وہی سزا ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا سوال گلزار احمد ہے ایبٹ آباد سے۔ یہ سوال پہلے بھی ہمارے کسی پروگرام میں شامل ہو چکا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ برکت مختلف شعبوں میں ہوتی ہے اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بظاہر ثواب یا چیز یا جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، نتائج ان سے کئی گنا زیادہ بن جاتے ہیں، اسے برکت کہتے ہیں۔ کام میں برکت یہ ہے کہ ایک بندے نے دن میں جتنا کام کیا ہو آپ نے اسی دن میں اس سے 10 گنا کر لیا، آپ کے کام میں برکت ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، اسی طرح مال میں برکت ہے کہ آپ کے پاس پیسے تو تھوڑے تھے لیکن جو کام آپ چاہتے تھے وہ زیادہ پیسوں کا تھا، آپ کے تھوڑے پیسوں میں ہو گیا، تو اس میں سبحان اللہ اللہ، نے سبحان اللہ، یعنی وسائل کم اور نتائج زیادہ ہو جائیں تو وہ برکت ہوتی ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا جی، لبنہ فرت ہیں راول پنڈی سے، یہ کہتی ہے میرا کسی بھی اور کہیں بھی تعویذ کرنے والے پر یقین نہیں آتا اور دل مطمئن نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم ہاں رکھے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور ایک بات یاد رکھیں، تعویذ یا دم کرنا جو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تعویذ لکھنے میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کے معنی جانتے ہوں اور وہ شرعی حدود کے اندر ہو۔ اندر ہوں، بالکل ٹھیک، دم کرنے والا جو دم پڑتا ہے اس کے معنی جانتا ہو اور شریعت کے مطابق ہو، تو پھر یہ ایک علاج ہے، جس طرح آپ انجیکشن لگواتے ہیں، گولی کھاتے ہیں، دم کرا لیتے ہیں، ایک ہی طریقہ شفا اللہ کے پاس۔ صحیح، بالکل ٹھیک، لیکن جو ہونا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے، آپ کے تعویذوں آپ کی گولی ٹیکوں سے نہیں بدلتا، نہیں بدلتا، بالکل ٹھیک، چیزوں کی تاثیریں بدل جاتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ چاہتا ہے کوئی روغن بادام خشکی میں دیا، روغن بادام خشکی دینا شروع کر دیتا ہے، اس کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی تعویذ دم وغیرہ کے بغیر اللہ کے بھروسے جیا جائے، لیکن یہ ہے مشکل، ہم کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ کرتے نہیں ہیں، مشکل ہے، یہ مشکل کہنا ہے۔ آسان ہے صحیح، لیکن بہت اچھی بات۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال مبشر حسن اوان ہے منڈی بہودین سے۔ اسلام اور انسانی سماجی زندگی کا آپس میں کیا ربط ہے؟ ربط نہیں ہے، اسلام ہے ہی سماجی زندگی کا نام، صحیح، ربط کی بات نہیں ہے۔ ربط ہے، ربط سے بات آگے بڑھ گئی۔ آگے بڑھ، ربط کا اسلام کیا ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سوچنا سونا، جاگنا، ملازمت، کاروبار، بچے پالنا، والدین سے تعلق، معاشرے سے، قوم سے، ملک سے، ہر ایک کا ایک سلیقہ معین کر دیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسلام۔ بالکل صحیح، پھر اور کون سی معاشرت ہے؟ معاشرت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسلام پوری زندگی کا نصاب ہے۔ صحیح، جہاں جہاں آپ نہیں کرتے وہاں آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دین تو سلامت رہے گا۔ بالکل جہاں صحیح، جہاں عمل کرتے ہیں وہاں اسلام ہے، اسلام آپ ہے، کا حسن اخلاق اسلام ہے، حسن معاشرت اسلام ہے، حلال کمانا اسلام ہے، جائز کاموں پہ خرچ کرنا اسلام ہے۔ اسلام نے تو زندگی کا ایک ایک انداز بتا دیا۔ بالکل صحیح، اور زندگی سے نکل کے اسلام کیا ہے، اسلام اور کا اسلام سے نکل کے زندگی کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ربط کی بات نہیں، اسلام ہے ہی معاشرت۔ معاشرت، بالکل ٹھیک بات۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ احباب سلسلہ عالیہ کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور نفاذ اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ نفاذ، اصل بات یہ ہے نفاذ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر نافذ کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل ہم ٹھیک، ساری عمر دوسروں پہ نافذ کرتے رہتے ہیں، خود اسلام پر عمل نہیں نہیں کرتے، تو یہ بالکل کون سا صحیح۔ نفاذ اسلام ہے؟ پہلے اس 5.5 6.5 فٹ کی باڈی پہ تو کریں، پھر ملک کا سوچیں، دوسروں کا سوچیں۔
بالکل ٹھیک. رہے آپس کے تعلقات تو میاں ذکر ہے اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت عظمت پیدا ہو، اور زندگی کو اور تعلقات کو مراسم کو رواجات کو اس مطابق ڈالیں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. صحیح، یہ بالکل چیزیں صحیح. الگ الگ نہیں، آپ انہیں الگ کر کے جب بحث کرتے ہیں تو بات بگڑ جاتی ہے. یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے. نہ صرف آپس کے تعلقات بلکہ آپس کے تعلقات کیا ہوں گے، دوستوں سے کیا ہوں گے، دشمنوں سے کیا ہوں گے، کافروں سے کیا ہوں گے. یار یہ تو ساری تفصیلات موجود ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دین میں رہنمائی کے بغیر رہ گئی ہو. اسی لیے کہتے ہیں اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یعنی کوئی بات باقی نہیں رہی. آپ ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو بات بگڑ جاتی ہے. دین ایز اے ہول انسانی زندگی کا معیشت، معاشرت، اخلاقیات، ایمانیات، عبادات سب کے مجموعے اور ٹائم ٹیبل کا نام ہے. صحیح. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال اس پروگرام میں بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ہے اعجاز احمد کا لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ جی میری ایک انگریز خاتون سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ انسان داخل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے تو اس کی سزا موت ہے. ہم تو پوری دنیا میں آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو اپنے دین کی باتیں بتائیں اور لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اور وہ کسی مسلمان کو اپنے دین پہ لے کے آتا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں میں یہ موجود ہے کہ وہ مرتد کہلاتا ہے اور مرتد جو ہے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے، یہ عین حق ہے. اسلام دین ہے، باقی مذاہب ہیں، یہ بحث پہلے گزر چکی. صحیح، بالکل. باقی طریقہ حیات ہیں جو لوگوں نے اپنے لیے پسند کر لی ہیں کسی ایک نظریے پر جو انہوں نے خود قائم کیا ہوا ہے، اللہ کا قائم کردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اے بی سی جس کو جو بدلتا رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح. جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اللہ کریم کے روبرو ہو جاتے ہیں. جتنی عظمت اسلام آپ کو دیتا ہے اور قرآن کریم کو اور حدیث شریف کو سارے کو دیکھیں، جو عظمت ایک مسلمان کی عند اللہ ہے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو مقام و مرتبہ اسے نصیب ہوتا ہے، صحیح، اس کا آپ اسلام کے بعد تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر وہ مرتد کیوں ہوتا ہے؟ مرتد ہونے کی وجہ دنیا ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا. یہ ایک اصول یاد رکھیں، جب کوئی ایمان سے پھرتا ہے کسی نوکری کے لیے، کسی پیسے کے لالچ میں، کسی خاتون کے لیے شادی کرنے، کوئی نہ کوئی دنیاوی سبب ہوتا ہے. اسلام سے بہتر دین اسے کوئی نہیں ملتا کہ وہ اس میں چلا جائے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. جب کوئی اتنا اعلیٰ مقام چھوڑ کر اسے دھکا دے کر اتنے ادنا کی طرف جائے، عظمت الہی کو چھوڑ کر بندوں کی بات مانے، تو کیا اس کی سزا قتل؟ میں تو سمجھتا ہوں قتل سزا کم ہے. اچھا، اگر اس سے بھی کوئی بڑا دنیا میں تکلیف دہ عمل ہوتا تو اس کی سزا وہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ جرم اتنا ہے بڑا. صحیح، بالکل. باقی جو ہے مذاہب
وہ سب ایک سے ہیں، ایک نہ معنی ہوا دوسرے میں ہوا، دوسرے معنی ہوا کیا ہوا کسی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی قوم ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جتنے مرضی مذاہب ہیں کتے سارے ہی کتے ہوتے ہیں، ہیں. کوئی رتا ہے، کوئی ڈبا ہے، کوئی بولی ہے، کوئی بالکل تازی صحیح. ہے، کوئی شکاری ہے، کوئی رکھوالی والا ہے، لیکن بیسیکلی تو سب ایک ہے نا. بالکل ٹھیک تو ہے. کفر سارا ایک ہی ہے. صحیح. اس میں رنگ فرق ہیں، یہ کالا ہے، یہ سرخ ہے، یہ ڈبا ہے، یہ سفید، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اس کی دم کٹی ہوئی ہے. بیسیکلی تو ایک ہی چیز ہے کفر. صحیح. تو وہ ایک خانے سے دوسرے میں چلے گئے، دوسرے تیسرے میں چلے گئے، کیا فرق پڑتا کوئی ہے؟ فرق نہیں پڑتا. یہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ عظمت الہی کو جان کر پھر عظمت الہی کو ٹھکرا کر باطل کی طرف جاتا ہے. تو اگر قتل سے زیادہ بھی کوئی عذاب دیا جا سکتا دنیا میں تو اس کی سزا وہ ہونی چاہیے. تھی. بالکل صحیح. یہ جرم اتنا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. آپ بالکل جو ٹھیک. مذاہب دیتے ہیں سوائے رسومات کے، آپ کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جتنے دنیا کے مذاہب ہیں، رسومات ایک آپ رسومات دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ کافر کا دین بھی دنیا ہے. ٹھیک ہے. اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ آپ کو دنیا کے فوائد کے وعدے کرتے ہیں، صحیح. آخرت کی بات ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح. آپ کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، یعنی دین بھی دنیا ہی بن گئی. بالکل صحیح ہے. اسلام اسے دنیا سے بالا تر اٹھا کر اللہ کے روبرو کر دیتا ہے اور اسے دائمی ربدی زندگی، ربدی راحتیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ تمہیں میں بتاؤں کیا کہ تمہارے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ اس دنیا کے علوم اور شعور کے ساتھ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. یعنی بالکل ٹھیک. اس پائے کی نعمتیں ہیں کہ اس دنیاوی سارے سبحان اللہ. تمہارے علوم اور سبحان سارا تمہارا شعور مل کر تم جنت کی نعمتوں کو سمجھ نہیں سکتے. آؤ گے تو دیکھو گے، ہیں بہت اعلیٰ. صحیح. بالکل ٹھیک. تو اگر کوئی اللہ کے روبرو کھڑا ہو کر پھر چند سکوں کے لیے یا دنیاوی خواہشات کے لیے چھوڑ کر پیچھے بھاگتا ہے. بالکل صحیح. ایک عام آدمی آپ کی سلطنت سے نکل کر دوسری میں چلا جاتا ہے، اسے کوئی پوچھتا ہے. لیکن ایک بادشاہ کا مقرب ہوں. اس کی ریاست چھوڑ کر دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے ہاتھ لگا تو بچ جائے گا. بالکل. کبھی بھی نہیں. کبھی بھی تو نہیں. یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم کے حضور حاضر ہو کر جب کوئی دنیائی لالچ کے لیے بھاگتا ہے تو قتل تو میں سمجھتا ہوں قتل سزا کم سزا ہے. کم ہے. یہ تو بالکل صحیح اللہ بات. کی رحمت ہے کہ اس نے قتل پہ حساب چکا دیا. اللہ ورنہ اکبر. اسے تو کوڑی ہو کر ذلیل ہو کر ساری زندگی اللہ جسم اکبر. گھسیٹ گھسیٹ کر مرنا چاہیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ سچا دین ہے. اور وہ جو اس خاتون کی جو بات ہے، وہ جو بات کرتی ہے، ان کے تو خاتون سارے دین کا مطالعہ کر سارے رہے وہ دین آپ کو کیا دیتے ہیں؟ بالکل صحیح. اس دیوی کی پوجا کرو اولاد ہوگی، اس کی کرو رزق ہوگا، اس کی کرو صحت ہوگی. کوئی ہے بات کہیں قرب الہی کی، آخرت کی؟ اللہ اکبر. بلکہ اس خاتون کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ اس خاتون کو یہ بتائیں کہ ایک دفعہ اسلام بھی اسٹڈی کر لو چلو. اور اس کے بعد پھر اس طرح کی بات. باتیں جو ہے نا کیونکہ کافر کا دین بھی دنیا ہے بالکل صحیح. اور مومن کی دنیا بھی دین ہے. دین کہ ہے. وہ روٹی بھی بالکل. کھاتا ہے تو کہتا ہے حلال ہو، پاکیزہ ہو، اللہ کی رضا کا سبب بنے. سبحان اللہ. مزدوری کرتا ہے تو سبحان کہتا ہے جائز ہو، حلال ہو. سوتا جاگتا ہر کام دنیا کا جب اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی دنیا بھی دین ہے. سبحان اللہ. حضور کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. دنیا بے شک بے شک. تو دنیا میں کوئی اس خانے میں رہے اس خانے میں رہے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو قرب شہنشاہیت سے چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے پہ جائے، بادشاہ کے قابو آئے گا تو کیا کرے گا. بالکل ٹھیک بات. بالکل صحیح بات. اور یہ نقطہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. نہیں، اسلام تو بندے کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دیتا ہے. ہر بندہ ذاتی طور پر، یا جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا، اولاد نہیں سنتی، بیوی نہیں سنتی، رشتہ دار نہیں سنتے، وہ جب آ کر کھڑا ہوتا ہے اللہ کے اللہ روبرو تو سیدھا سبحان اللہ، اے اللہ تو بولتا یار تم ہو کیا. سیدھے اللہ کو مخاطب کر رہے ہو، تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا. اللہ اکبر. تو وہ سنتا ہے، پیار سے سنتا ہے، وہ منع نہیں کرتا کہ تمہاری یہ ضرورت کہ مجھے مخاطب. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، صحیح. اچھا کیا، پھر آنا، بار بار آنا، بار بار ہو. بالکل پھر صحیح بات. کہو، پھر مانگو اور مانگو. مجھے اچھا لگتا ہے. ہاں. اور مانگو. اس بارگاہ سے اگر کوئی روگردانی کر کے جائے گا تو اس کی سزا کیا ہونی. سزا اس سے بھی سخت ہونی چاہیے. بالکل صحیح. عزیز جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عروسہ حامد ہیں لاہور سے. یہ کہتی ہیں مرحومین کے لیے
اصال ثواب کا شریعت کی روح سے کیا طریقہ ہے؟ اور دوسرا ان کا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں وفات کے بعد تعزیت اور اصال ثواب کے نام پر جو رشتہ دار اور جاننے والے قیام و طعام کرتے ہیں اس کی ہمارے دین میں کیا حیثیت ہے؟ قیام و طعام اور ان چیزوں کی حیثیت دین میں نہیں ہے، ان کا تعلق دین سے ہے نہیں، یہ دنیاوی رواجات ہیں۔ دنیاوی رواجات کی حیثیت دین میں کیا ہے کا کیا مطلب؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ بدعات بن جاتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس کا حکم شریعت سے ثابت نہ ہو ٹھیک ہے، وہ کرنا اور اسے ثواب اور نیکی سمجھنا، یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اگر ہے، اسے آپ نیکی نہ سمجھے، میں رواج سمجھ کر کریں تو بدعت کا گناہ نہیں ہوتا۔ صحیح، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اس میں ثواب بھی ہے تو پھر وہ بدعت بن جاتا ہے ٹھیک، اور اس کا بالکل جرم ٹھیک۔ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رہا اصال ثواب کا طریقہ، تو اصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل کمائیں اور دینے کے لیے وہ کام کریں جو از قسم عبادات ہو۔ صحیح، مثلا زکوٰۃ فرض ہے، از قسم فرائض ہو۔ زکوٰۃ فرض ہے، فرض تو آپ نے دینا ہے، لیکن آپ نفلی صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسکینوں کو کپڑا جوتا کھانا کھلاتے ہیں، اس کا ثواب بنتا ہے۔ وہ آپ کا بینک بیلنس ہے، صرف مردے کو نہیں، آپ کسی زندے کو بھی دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل آپ نوافل نماز پڑھتے ہیں، آپ نفلی حج کرتے ہیں، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، یعنی از قسم فرائض ہو اور فرض نہ ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، روزہ فرض ہے، جو فرض ہے وہ تو آپ کسی کو نہیں دے نہیں دے سکتے، سکتے۔ آپ کی اپنی ذمہ داری، لیکن آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ آپ کا بیلنس ہے، جس کے نام چیک لکھیں گے اس کے کھاتے میں چلا جائے۔ صحیح، اگر بالکل وہ ٹھیک، مر چکا ہے تو اسے دے سکتے ہیں، زندہ ہے تو اسے بھی دے سکتے ہیں، صحیح، بالکل صحیح، مرنا شرط نہیں ہے۔ زندہ کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بیلنس ہے، آپ جس اپنا کو مرضی دے چیک دیں۔ لکھتے ہیں، یا اللہ میرا یہ ثواب فلاں عزیز کو، فلاں اللہ رشتہ دار کو، فلاں حکمران کو، فلاں بندے کو، فلاں غریب کو، فلاں دوست کو، فلاں رشتہ دار کو دے دے، وہ بیلنس ادھر چلا ادھر جائے۔ چلا جائے۔ اب اس کی عطا کہ وہ آپ کو بھی معروم نہ رکھے گا، آپ کو بھی بہت دے گا، سبحان اللہ، اس بیلنس میں اور اس میں لیکن یہ آپ فرق کا ہے۔ مطالبہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیکی میں وہ آپ دے چکے، دے چکے۔ اور جب نیکیاں ہوتی ہیں تو دینے والے بڑے پکے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، مطلع صاف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کسی کے اعمال نامے میں نیکیاں اس طرح بھی ہوں گی جس طرح سبحان یہ اللہ، آسمان کا سینہ ستاروں سجا سے ہوا؟ بھرا ہوا۔ کیا آپ نے فرمایا، ہاں، عمر بن الخطاب کی نیکیاں اعمال نامے میں ایسی ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ، تو میرے باپ کی؟ ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ تیرے باپ کو میرے ساتھ سبحان حرام اللہ۔ میں 3 راتیں نصیب ہوئی سور میں، اللہ اکبر، اور اس کی تو ان راتوں کے جو لمحات ہیں، ایک رات کے چند لمحے بھی سب پہ بھاری ہیں۔ بھاری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ صبح بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچی، وہ بڑے خوش ہوئے کہ میرے اعمال اتنے، اور اٹھے اور بھاگے، سیدھے ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں جی، کہ یہ کیا بات ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح ستاروں بھری رات تھی صاف آسمان پر، میری نیکیاں اعمال نامے میں اس طرح ہیں۔ الحمدللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، تو آپ کو مبارک ہو۔ انہوں نے کہا جی میں مبارک کے لیے نہیں، میں تو یہ سب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے کیوں دینا چاہتا؟ آپ نے 3 راتیں بسر کی حضور کے ساتھ، ان میں سے ایک رات سبحان مجھے اللہ، دے دیں، یہ سبحان ساری اللہ۔ نیکیاں لے۔ آپ نے انہوں نے فرمایا آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی دوستی ہے، لیکن جو لمحے نصیب ہوئے حضور کے ساتھ، آپ رات کی بات کرتے ہیں، میں تو آپ کی ساریاں نیکیاں لے کر ایک لمحہ بھی نہیں دیتا، ایک لمحہ بھی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور انکار کر دیا، نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ آپ اپنی نفل عبادت جو ہے وہ دے سکتے دے ہیں، سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، زندوں کو بھی دے سکتے ہیں، مرنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں، کچھ کریں صحیح، کچھ کریں صحیح، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی کام ایک بریک پہ ایسا جانا ہے۔ کریں جس پہ ثواب مرتب۔ مرتب، بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔
آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، عطر جاوید ہیں ابو ظبی سے۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اس پروگرام میں ہی میں نے پہلی مرتبہ تصوف کے بارے میں سنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تصوف کی ابتدا کب سے ہوئی، اور اگر ایک شخص باقاعدہ تصوف سیکھنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غالباً پہلے عرض کر چکا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تصوف کی ابتدا نزول وحی سے ہوئی۔ وہی سے بالکل ٹھیک۔ تصوف کیا ہے؟ آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ پر ایک حال وارد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے، ہم اسے مارنے کو دوڑتے ہیں، یہ اس جملے کا حال ہے، اس نے ہمیں گالی دی ہے یا کیا کیا ہے، کہا تو اس نے ایک جملہ ہے، بالکل ٹھیک۔ ہم اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہ اس کی ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں، ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہے تو ایک جملہ لیکن کوئی ایسی کیفیت وارد ہوئی۔ بالکل صحیح۔ ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے سننے میں۔ ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں، ہم نفرت سے منہ سکیڑ لیتے ہیں، یہ کیا بک رہا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک۔ جب اللہ کے دین کی بات آئے تو بات سننا تک تو مسلمانی ہے، اگر اس کا اثر اور کیفیت دل پر بھی آئے تو یہ تصوف ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اگر اللہ نے حکم دیا، آپ نے سن لیا تو آپ مسلمان ہیں، آپ نے مانا کہ میں مانتا ہوں، عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ لمبی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی کیفیت دل پر بھی وارد ہو تو یہ تصوف۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ اور اس کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو سیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جن کو آتا ہے ان سے سیکھو، تلاش کرو۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، یہ دلوں کا دلوں سے معاملہ ہے، اور اس کے لوگ کمیاب ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، ان کی سوانح پڑھو تو انہوں نے دنیا میں پھر کے اس چیز کو تلاش کیا۔ بالکل صحیح۔ یعنی جب آپ کو اقیم الصلاۃ حکم ملتا ہے تو ایک کیفیت دل پہ آتی ہے کہ میں اللہ کریم سے ملنے جاؤں، میں اللہ سے بات کروں۔ کیا بات۔ اگر وہ کیفیت بھی دل پہ آ گئی تو تصوف ہو گیا۔ وہ نہیں آئی، آپ اٹھے بیٹھے اپنے الفاظ ادا کیے، اللہ آپ کی قبول فرمائے، آپ کو معاف کر دے، لیکن وہ صرف اسلام رہے گا۔ اب آپ کسی کے دل کے تو واقف نہیں ہے، جو دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان مانتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل تصوف حقیقت اسلام ہے، بالکل کہ وہ کیفیات دل پہ بھی بس سجدہ کریں تو جسم کے اعضاء تو سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں، کیا دل میں بھی کچھ آیا؟ ہاں، اصل بات یہ ہے، اگر آیا تو وہ تصوف ہے، نہیں آیا تو تلاش کریں کہیں سے دلوں سے معالج مل۔ اور انہوں نے اپنے سوال کے دوسرے حصے میں پوچھا ہے کہ امیر محمد اکرم اعوان صاحب کا ایڈریس بتا دیں۔ تو عطر جاوید صاحب، سب سے پہلے تو ابو ظبی سے آپ کو پاکستان آنا ہوگا، تو پاکستان جب آپ آئیں گے تو لاہور اور اسلام آباد، ظاہر ہے آپ پاکستان سے گئے ہوں گے، لاہور اور اسلام آباد کسی ایک جگہ پر بھی آپ آئیں گے، موٹر وے میں تقریباً یہ اسلام آباد اور لاہور کے وسط میں ایک جگہ آتی ہے کلر کہار سے خوشاب روڈ نکلتا ہے، خوشاب روڈ پہ تقریباً 25 کلومیٹر آگے آئیں گے تو دارالعرفان منارہ ایک جگہ آتی ہے، یہاں پر آپ تشریف لے آئیے گا تو حضرت جس سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ ابو ظبی میں بھی ذاکرین کی جماعت ہے اور ساتھی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ابو ظبی میں عبد الحلیم صاحب ان کا اس میں گرامی ہے جو وہاں امیر ہیں، اور یہ آپ اگر وہاں پہ کرنا چاہیں
تو اسکرین پہ جو نمبر ہم بار بار بتاتے ہیں اس نمبر پہ آپ فون کر لیجئے گا، اور فون کر کے آپ یہاں کا نمبر لے لیجئے گا، اور یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر ان کا ایڈریس کیا ہے، اور آپ پھر ان سے رابطہ کر کے وہاں پر دبئی ابو ظبی العین میں بھی ساتھی ہیں، وہ ذکر ساتھی بھی کرتے ہیں وہاں سے. بالکل صحیح، وہاں سے بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے. جی شبیر کشمیر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر سنا ہے اور پڑھا ہے کہ بیوی پر خاوند کا اتنا حق ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کو اتنا مقام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ شوہر ہے. اس لیے کہ وہ شوہر ہے. ٹھیک ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کے کام مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اگر شوہر کا اتنا حق ہے تو بیوی کا بھی اس سے کم نہیں ہے. صحیح. یہ جانبین پر ہوتے ہیں، فرائض اور حقوق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. صحیح. اب بیوی کو اللہ نے بنایا ہے تعمیر انسانیت کے لیے. بالکل صحیح. بیوی کا اصل مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نئے انسان پیدا کرے، ان کی تربیت کرے اور انہیں بہترین انسان بنا کر معاشرے کو دے. بے شک. اب یہ کام جز وقتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمہ وقتی ہے. بالکل یہ صحیح. پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے. 24 گھنٹے انسان صحیح. کا بچہ پالنا سب سے مشکل ہے. بہت مشکل. پھر اسے صحیح انسان بنانا، پھر اسے مسلمان بنانا، اسے معاشرے کے لیے مفید انسان بنانا. اب یہ کام ہے بیوی کا. صحیح. خاوند کا کیا کام ہے؟ خاوند کا کام ہے کہ ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، سارا دن کھپے پتھر ڈھوئے، دفتر جائے، کاغذ جو بھی کرے، ان کی ساری ضروریات پوری کرے، انہیں کمی نہ آنے دے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ضروریات پوری کرنے کا منصب جو ہے یہ مشکل ہے. بالکل ٹھیک. وہ جو اس کا کام ہے وہ نازک ہے. وہ نازک ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اگر وہ جاتی ہے وہ صرف مشکل نہیں، وہ نازک نازک ہے. ہے. اور یہ نرا مشکل ہے، یہ نازک نہیں. صحیح. اب ظاہر ہے جو مشکل کام کرتا ہے اس کی معتبری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. فطرتاً انسان کو، مرد کو اللہ نے تکلیف برداشت کرنے والا، مشقت کرنے والا بنایا، چونکہ کام اس کا یہی تھا. صحیح. فطرتاً عورت کو محبت کرنے والا، نرمی کرنے والا، پرورش کرنے والا بنایا. عورت میں فطری طور پر نرمی ہوتی ہے، وہ یہ سختیاں برداشت نہیں نہیں کر سکتی. مرد میں فطری طور پر سختیوں سے ایک دن کہو کہ آج تم گھر رہو، بچے پالو، اس کا بچوں کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزرے گا. کسی کو تھپڑ مارے گا، کسی کو لات مارے گا. ایسے ہی ہے. یہ نہیں. صحیح بات. تو چونکہ فطرت نے مرد کو ایک پرمشقت زندگی، دوسروں کے لیے محنت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح. اصل بات دوسروں کے لیے تو اسے تھوڑی سی عظمت دے دی. پھر اس کے اعضاء و جوارے مضبوط تحفظ دینا، حفاظت کرنا، یہ ساری اس کی ذمہ داریاں. بالکل صحیح. بیوی نازک مزاج. اب بیوی کو آپ امام بنا لیں گے تو بات نہیں بنے گی، اسے پیچھے ہی چلنا ہے. بالکل صحیح. ورنہ یہ نہیں، بحثیت انسان بیوی کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے خاوند کے. صحیح. وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان. اللہ نے اس انسان کو عورت بنا کر جذبات عورت کے دے دیے، اعضاء و جوارے عورت کے دیے، مزاج عورت کا دے دیا. وہ چیزیں برداشت کرتی ہے، محنت کرتی ہے، مشقت، چھوٹی چھوٹی کونپلیں پال کر کڑیل جوان بناتی ہے. بے شک. بے شک. اور مرد رات دن مشقت کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح. تو اپنے جاب پہ رہیں تو بہت اچھا ہے. عزت و آبرو سب کی ایک سی ہے، احترام سب کا ایک سا ہے. جاب مختلف ہے، اس کے اعتبار سے امپورٹنس مختلف ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو جہاں جہاں آپ یہ جاب بدلتے ہیں، ایک مغربی فلسفی کا قول ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتا ہے عورت گھر سے نکل کر ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے، لیکن وہ عورت نہیں رہتی. صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ عورت نہیں رہتی. اس میں کوئی شک نہیں. رحمان لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں اور ایک ملٹی نیشنل کیبل آپریٹر کمپنی میں کام کرتا ہوں جو کہ گانے، فلمیں اور نیوز کے چینلز پرووائڈ کرتی ہے. میں ان کے سگنل کو مینٹین کرتا ہوں. ایک سالک کی حیثیت سے میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ یہ جاب کرنی چاہیے یا فوراً چھوڑ دی جائے. نہیں، فوراً چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جاب سگنل مینٹین کرنا ہے، اس پہ اچھی باتیں بھی آتی ہیں، خراب بھی آتی ہیں.
اب یہی ٹی وی ہے، اس پہ ناچ گانا بھی آ رہا ہے، اور یہ آپ کا پروگرام قرآن کا پروگرام ہے سارا، یہ بھی جا رہا ہے۔ بالکل اب آگے سننے والے کی چوائس ہے وہ کیا سنتا ہے۔ بالکل آپ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ گانا بجانا ہی سنو، گانا بجانا بھی ہوتا ہے، اس میں ایجوکیشنل پروگرام بھی ہوتے ہیں، اس میں کھیلوں کے بھی ہوتے ہیں، اس میں تربیت کے بھی بے شمار پروگرام ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا جاب کرنا ہے، آپ کا کام پروگرام چلانا نہیں ہے، آپ کا کام سگنل مینٹین کرنا ہے، دیٹس آل۔ اس پہ اچھی باتیں بھی آتی ہیں، بری بھی آتی ہیں، اب چلانے والے جانے یا سننے والے جانے، ان کی اپنی ذمہ داری۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی آخر میں یہ کچھ قاسم حسین شاہ ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے اور دوستوں کا بھی ایک کامن سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ المرشد پروگرامز، ایک تو کچھ کہتے ہیں کہ جو قسط نمبر ان کی 76 ہے وہاں تک تو ویب سائٹ پر موجود ہیں، لیکن کچھ کو پتہ نہیں ہے کہ ویب سائٹ کون سی ہے۔ تو ناظرین محترم، اسکرین پہ ویب سائٹ موجود ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، اس پہ آپ جائیے گا تو اس میں پروگرامز ایک آپشن ہوگی، اس میں آپ اس کو کلک کریں تو المرشد کے سارے پروگرامز اس کے اندر آ جائیں گے، اور جو پروگرام جیسا کہ کچھ نے لکھا ہے کہ 76 ایپیسوڈ کے بعد کی ایپیسوڈ سے بھی موجود نہیں ہے، تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم اپلوڈ کر دیں تاکہ وہ آپ دیکھ سکیں۔ حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس ہے questions@almurshid.tv۔ کوئی بھی سوال ہو، کیسا ہی سوال ہو، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔